الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من يختصه بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام بھائیو بزرگوں، آج کا میرا موضوع مسلمان کا احترام کریں، مسلمان کی قدر کریں۔ ایمان والے کا اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا مقام ہے، ایمان والوں کی اللہ کے یہاں ایک بہت بڑی عزت ہے۔ ایمان والوں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیجئے، اپنے بازوں کو پھیلا دیجئے۔ دوسری جگہ پہ میرا رب ایمان والوں کی قدر ہمیں کچھ یوں بتلاتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ تیسری جگہ پہ میرا رب ایمان والوں کی قدر ہمیں کچھ یوں بتلا رہے ہیں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ میرا بھائیو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایمان والوں کی قدر کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق کا ذکر اللہ نے یوں کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں اور ہمارے لیے ان کی زندگی ایک نمونہ ہے، تو فرمایا کہ ان اعلیٰ اخلاق پہ چل کے مسلمان کا احترام کرو، ایمان والوں کی قدر کرو، ایمان والوں کی عزت کرو۔ میرا بھائیو، ایمان والوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بار بار فرما رہے ہیں، کہیں فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر، کہیں اللہ فرماتے ہیں واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، کہیں میرا رب فرماتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرا بھائیو، میرے نبی علیہ السلام کچھ یوں فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا ایمان والو تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ عرشوں والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا انسان کے اوپر رحم کرو، جب انسان پہ تم رحم کرو گے میرا رب تم پہ رحم کرے گا۔ انسان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے اللہ تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، فرمایا ایک آدمی انتقال ہو گیا، جب اللہ کے ہاں پیش ہوا فرمایا اس کے نامہ اعمال میں دیکھا گیا کوئی خاص نیکی نہیں تھی، فرمایا ایک نیکی۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کیا نیکی نکلی؟ فرمایا یا اللہ ایک۔ فرمایا اس کے اندر درگزر والا معاملہ تھا، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا کرتا تھا، انسانیت کا احترام کیا کرتا تھا۔
فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ یا اللہ اس نے اپنے خزانچی سے کہا ہوا تھا کہ جو قرض لینے آئے اسے قرض دو، جو ٹائم مانگنے آئے اسے ٹائم دے دو، وقفہ دے دو۔ فرمایا اسے مہلت دے دو، جتنے عرصے تک اس کے پاس سہولت ہو جائے فرمایا اس وقت تک اسے مہلت دے دو۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ درگزر کرنا یہ تو میری صفت ہے۔ فرمایا اس نے میری صفت کو اپنایا ہے، میرے بندوں کو اس نے قدر کی ہے، میرے بندوں کو اس نے احترام کیا ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے اس بندے کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ میرے اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے فرمایا میں نے اس کے لیے بخشش کر دی۔ میرا بھائیو انسان کی دنیا میں قدر کرو، اللہ تمہاری قدر فرمائیں گے۔ انسان کا دنیا میں احترام کرو، اللہ تمہارا احترام فرمائیں گے۔ ایمان والوں پہ تم رحم کھاؤ، اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ ارحم فی الارض یرحم فی السماء، فرمائے زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ فرمائے زمین والوں کے اوپر تم آسانیاں لے کر آؤ، عرش والا تمہارے اوپر آسانیاں لے کر آئے گا۔ میرا بھائیو مسلمان کو ایمان والوں کو دیکھ کے خندہ پیشانی سے پیش آنا فرمایا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس میں بھی ایمان والے کی قدر ہے۔ فرمائے ایمان والوں کی قدر دل میں بٹھاؤ، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف دونوں باپ بیٹا 40 سال کا عرصہ باپ بیٹا دونوں سے جدا ہو گئے۔ 40 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر چکے تھے، سفیدی آ چکی تھی آنکھوں کے اندر۔ جب اپنے بیٹے سے ملے گلے لگے اور ایسے روئے فرمایا وہ خوشی کے آنسو اتنا آنکھوں سے نکلے فرمایا کہ حضرت یعقوب اور یوسف دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر اٹھے، پھر یوں ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اٹھے تو اللہ سے حضرت جبرائیل نے پوچھا، فرمایا یا اللہ کیا کوئی دو باپ بیٹوں کی آپس میں ایسی محبت بھی ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ نے کیا خوب جملہ فرمایا، فرمایا جبرائیل تو نے تو یعقوب کی محبت یوسف سے دیکھی ہے، فرمایا تجھے کیا پتا میں اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی سے فرمایا اس محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہوں، فرمایا اس سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ میرا بھائیو اس سے اللہ نے ہمیں ایمان والوں کی قدر بتلائی ہے کہ ایمان والوں کے دل میں عظمت بٹھاؤ، ایمان والوں کے دل میں محبت بٹھاؤ۔ فرمایا ایمان والوں کے دل میں محبت بٹھانا فرمایا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا فرمایا ایمان والوں کی علامت ہے۔ میرا بھائیو پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصہ دکھانا یہ مردانگی نہیں ہے، کسی پہ اپنے غصہ آئے اور اس پہ غصہ نکال دینا اسے مردانگی نہیں کہتے۔ میرا بھائیو مردانگی تو اسے کہتے ہیں، میرا حبیب کہہ رہا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں کہ جو میدان میں دوسروں کو بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے، اپنے نفس پہ قابو رکھے، فرمایا وہ پہلوان ہے، فرمایا وہ بہادر ہے۔ میرا بھائیو ذرا دیکھو میرے نبی نے بہادر کسے کہا ہے، میرے نبی نے پہلوان کسے کہا ہے، میرا رب قرآن میں کن کی صفات بیان فرما رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا غصے کو پی جانے والے، غصے کو پینا کس پہ؟ آگے والے انسان پہ، آگے والے ایمان والے پہ۔
فرمایا والعافین عن الناس، انسانوں کے ساتھ درگزر کرنا سیکھو، انسانوں کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ میرا رب کے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ میرا رب نے 2 چیزوں کا حکم دیا، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ثمرہ بتلایا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ۔ نمبر 2 والعافین عن الناس، فرمایا لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماؤ۔ فرمایا 2 صفت تم اپنے اندر لے آؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے۔ یہ محبوب بننے کی وجہ کیا ہوئی؟ انسانیت کا قدر، مسلمان کی قدر، ایمان والوں کا احترام۔ فرمایا ایمان والوں کی عظمت تم دل میں بٹھاؤ گے۔ میرا رب فرما رہے واللہ یحب المحسنین، فرمایا تم نے نیکی کی، تم اللہ سے محبت کرو، لیکن اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائی جب خدا اللہ ہم سے محبت کرے پھر اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کامیابی کہاں ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہی دنیا آخرت کی کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہر انسان مارے مارے گھومتا ہے کہ اللہ کی محبت کی تلاش میں، اللہ کی محبت کی تلاش میں۔ فرمایا جب ہم یہ کام کریں گے، یہ 2 کام، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا 2 کام تم زندگی میں لے آؤ، فرمایا اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ میرے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرے حبیب ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے، فرمایا ایک کام زندگی میں لے آئیں، اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ فاتبعونی، فرمایا میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایمان والوں کی قدر بتلائی گئی، ایمان والوں کی عظمت بتلائی گئی۔ میرے بھائیو دنیا کی قدر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر دنیا کی قدر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو فرمایا دنیا میں اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتے، لیکن دنیا کی کوئی قدر نہیں۔ دنیا میں رہنے والے انسان مسلمان ایمان والے، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، فرمایا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ یہ کافروں کا بتلایا کہ کافروں کو چھوڑ دو، ان کی امیدیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں وہ کھائیں پئیں، فسوف یعلمون، وہ عن قریب اپنے انجام کو پہچان لیں گے۔ میرے بھائیو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس میں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الدنیا والآخرہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا تم ایمان والوں پہ دنیا میں آسانیاں پیدا کرو، وہ عرش والا دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ فرمایا تم دنیا والوں پر، دنیا میں ایمان والوں پر مشقت دور کرو، مصیبت میں کام آؤ، پریشانی میں کام آؤ۔ فرمایا اللہ تمہاری دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرمائیں گے، اور اللہ قیامت کا دن جو بہت بڑا ہولناکیوں والا دن ہوگا، فرمایا اس دن بھی اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں ایک مسلمان کے کام آئے تھے۔ میرا بھائیو ایمان والوں کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ تم ایمان والوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ قیامت کے دن پردہ ڈالیں گے۔ میرا بھائیو ایمان والوں کی قدر کرو، ایمان والوں کی عزت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔
یہ میرا حبیب کی تعلیمات کو سمجھاتا تو صحابہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ یا ایک حاجت لے کے، کام لے کے، فرمایا حضرت یہ میرا مسئلہ آپ بھی حل کر سکتے ہیں، یہ میری پریشانی آپ بھی دور کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس وہاں سے اٹھے اور ایک دم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، مسجد سے باہر نکل گئے تو صحابہ پیچھے سے بھاگے، فرمایا حضرت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو؟ فرمایا ہاں مجھے بھی پتہ ہے میں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مسلمان کے کام آنا، فرمایا 10 مقبول اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے، 10 مقبول اعتکافوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا مسجد میں بیٹھنا مجھے ایک اعتکاف ہے اور اس کے کام آ جانا، فرمایا اللہ مجھے 10 مقبول اعتکافوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرا بھائیو، مسلمان کے کام آؤ، ایمان والوں کی قدر کرو، ایمان والوں کی عزت کرو، دنیا آخرت میں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے، دنیا آخرت میں اللہ تمہارے لیے آسانیاں لے کر آئیں گے۔ ایمان والوں سے مصیبتیں دور کرو، جس جگہ پہ ایمان والا تمہاری مدد کا محتاج ہو، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، فرمایا جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، فرمایا اللہ اس وقت تک اس مسلمان کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ میرا بھائیو، تم ایمان والوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تم انسانیت کا احترام کرو، اللہ تمہارا احترام کریں گے۔ میرا بھائیو، لیکن اللہ کے ہاں جو قدر ہے وہ ایمان والے کی ہے، کافر کی نہیں، ایمان والے کی۔ اللہ نے محبت کا وعدہ کیا ہے میرے نبی کی امت سے، اور میرے نبی کی امت میں امت اجابت ہے، امت اجابت میں ایمان والے ہیں۔ میرا بھائیو، امت اجابت کا اپنے آپ کو مصداق بناؤ اور کوشش کریں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں پیروی کریں گے، خود اللہ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ میرا بھائیو، اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کی قدر اور عظمت دل میں بٹھانے اور اس جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔